الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، ان جانوروں کا ذکر ہو رہا ہے جن کو انسان سواری کے لیے استعمال کرتا ہے اور جن سے دوسرے فائدے اٹھاتا ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ان جانوروں کو ہم نے زیب و زینت کے لیے بھی پیدا کیا ہے۔ گویا خوبصورتی اور زیب و زینت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زیب و زینت کے سلسلے میں اسراف کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، لیکن اس کا جواز موجود ہے۔ گھر کو آپ اچھا بناتے ہیں، آپ اچھا کپڑا پہنتے ہیں تو اس بات کا جواز موجود ہے، بلکہ امام ابو یوسف تو اس سلسلے میں بڑی سختی فرمایا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ایک دیندار آدمی کو ہر لحاظ سے اچھا کپڑا پہننا چاہیے، کیونکہ وہ دین کا نمائندہ ہے اور اس کو ہر لحاظ سے معزز اور باوقار نظر آنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جانوروں کا ذکر کیا تھا تو وہاں ارشاد فرمایا گیا تھا کہ تم ان کو کھاتے ہو۔ آج جن جانوروں کا ذکر ہوا ہے تو وہاں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم ان کے اوپر سوار ہوتے ہو۔ یہ جانور کھانے کے لیے نہیں ہیں، یہ سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور وہ کون سے جانور ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا والخیل، گھوڑے، والبغال اور خچر، اور والحمیر اور گدھے، یہ تینوں۔ اگرچہ ایک زمانے تک گدھے کا گوشت بھی کھایا گیا ہے، یعنی فتح خیبر تک خود مسلمان گدھے کا گوشت کھاتے رہے ہیں۔ جب خیبر فتح ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ اب گدھا ہمارے اوپر حرام ہے۔ جی، گھوڑے کے گوشت کے بارے میں تو ابھی تک اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ حنفیہ جو ہیں ان میں سے امام ابو یوسف اور امام محمد تو بغیر کراہت کے گھوڑے کا گوشت کو حلال کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، اور اس کی علت یہ بیان فرماتے ہیں کہ گھوڑا چونکہ جہاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کے کھانے کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے خیل، گھوڑے عزت اور طاقت کی نشانی ہیں۔ اگر آپ کو کبھی گھوڑے کی پشت پر بیٹھنے کا تجربہ ہوا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر انسان اپنے آپ کو بڑا متکبر محسوس کرتا ہے۔ اگر اس کے دل میں ایمان ہو تو خوش محسوس کرتا ہے، اگر اس کے دل کے اندر ایمان نہ ہو تو وہ تکبر محسوس کرتا ہے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت سارے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے ایک مقام تک پہنچے تو ان کو ایک عمدہ قسم کا گھوڑا پیش کیا گیا اور آپ اس کی پشت پر سوار ہوئے، اور پشت پر سواری کرنے کے بعد تھوڑا سا آپ گئے اور پھر آپ وہاں سے اتر پڑے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں آپ وہاں سے اترے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی پشت پر بیٹھ کر میں نے محسوس کیا کہ مجھے کچھ زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز میرے لیے مفید ہے، میں اس کو اپنے لیے غیر مفید سمجھتا تھا، اس لیے میں اس کی پشت سے نیچے اتر آیا۔ یہ ہے گھوڑا طاقت کی نشانی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو دیکھا تو خوش ہوئے، ان کی پشت کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگے۔ گھوڑے عزت اور طاقت اور زینت کی نشانی ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر ایک سردار ہے تو اس کے گیراج میں عمدہ قسم کی گاڑیوں کا ایک بیڑا کھڑا ہوا ہے، لیکن اس کے ڈیرے کے اوپر عمدہ قسم کے گھوڑے بھی بندھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ گھوڑوں کی اب ضرورت نہیں ہے، زیب و زینت کے اظہار کے لیے آج بھی گھوڑے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ بغال جس کی ماں گھوڑی ہو اور باپ گدھا ہو، اس کی اختلاط سے جو نسل پیدا ہوتی ہے وہ خچر ہے۔ یہ بار برداری کے کام آتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا گھوڑے اور خچر، اور پھر والحمیر اور گدھے، ان کے اندر بھی ایک خوبصورتی ہے، ان کے اندر بھی بار برداری کی ایک سہولت ہے جو انسان اس کو استعمال کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بہت سے پہلے یہ بات کہہ دی تھی، لیکن آج اس بات کو چینیوں نے اپنی تحقیق سے دریافت کیا ہے کہ خوبصورتی ہے۔ حال کے اندر جو خوبصورتی ہے، جو زینت ہے، یہ چینیوں کی ریسرچ ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں یہاں سے سارے کے سارے انہوں نے خرید لیے اور اس کی کھالوں سے وہ چیزیں بنا رہی ہیں جو کسی دوسرے کی کھال سے نہیں بنتے ہیں۔ ہاں جی، اور یہ کریمیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں اس میں بھی گھوڑے کی وہ ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو فرمایا یہ بغال اور والحمیر
اور لترکبوہا اس لیے کہ تم ان کے اوپر سوار ہوتے ہو. یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے اس لیے پیدا کی ہیں تاکہ تم ان کے اوپر سواری کرو. اور پھر فرمایا وزینہ، اور ہم نے ان کو اس لیے بھی بنایا ہے کہ یہ خوبصورتی ہے، یہ زینت ہے، اور یہ بھی انسان کی ضرورت ہے، تفریح انسان کی ضرورت ہے. دین اسلام کے روکھا سوکھا دین نہیں ہے کہ ہر وقت بس چوئی موئی بنے رہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے تفریح کی بھی جائز حد تک اجازت دی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے گھر سے باہر نکلے اور عید کا دن تھا اور حبشی تماشا کر رہے تھے، اپنی تلواروں کے ساتھ رقص کر رہے تھے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے نکلیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کندھے کے اوپر انہوں نے اپنی ٹھوڑی رکھی اور دیر تک وہ حبشیوں کا تماشا دیکھتی رہیں، جہاں تک کہ اللہ کے رسول نے بار بار ان سے کہا عائشہ اب تو بس کرو. آپ حضرت عائشہ کہتے نہیں یا رسول اللہ ابھی دیکھنے دیں مجھے، ابھی دیکھ. تو اس موقع پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربی کے علاوہ حبشی زبان کے لفظ استعمال کیا. سن یہ عربی حبشیوں کا لفظ تھا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر ملکی زبان کے استعمال کی اجازت ہے. خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال فرمایا. سن کا مطلب ہے بہت اچھے، ویل ڈن، بہت خوب. آپ فرماتے رہے کہ زبردست تم رقص کر رہے ہو. آپ نے حبشیوں کو اس بات کی اجازت دی اور اس کو پسند فرمایا. تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی ہوا کہ آپ جو جہان بھر کا روز روز سیر و تفریح اور اس کا مزہ لیتے ہیں، آپ کے گھر والوں کا بھی حق ہے کبھی ان کو بھی لے جایا کریں، ان کو بھی تفریح کا موقع دیا کریں. وہ بھی انسان ہیں، حویلیوں کے اندر بند ہیں، ان کو بھی موقع دیا کریں، وہ بھی تفریح سے فائدہ اٹھائیں. اس بات کی اجازت ہے اور اس بات کو پسند کیا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز رفتار سواری کو پسند فرماتے تھے، اور خصوصاً جب آپ اپنے گھر کسی لمبے سفر سے واپس لوٹتے تھے تو آپ اپنی اس سواری کو مزید تیز کر دیتے تھے. اور پھر آنے سے پہلے آپ نے یہ ادب بھی سکھلایا ہے کہ یکدم دھڑام سے گھر نہ داخل ہو جایا کرو، بلکہ حق تو یہ ہے کہ جب لمبے سفر سے آؤ تو مسجد میں جاؤ اور وہاں جا کر نماز پڑھو، تمہارے آمد کی اطلاع ہو جائے، گھر والے تیار ہو جائیں، اور گھر میں کسی ایسے منظر کو دیکھنے سے تمہاری آنکھیں محفوظ ہو جائیں جس کو تم پسند نہیں کرتے ہو. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی. لڑکیوں کے رشتے تلاش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کیسی ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، زبان کیسی ہے، لیکن مردوں کے رشتے کی تلاش کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کے رسول نے ایک ہدایت دی ہے. ایک صحابیہ آئی اور اس نے آ کر اللہ کے رسول کی خدمت میں گزارش کی، یا رسول اللہ میرے ہاں 3 رشتے آئے ہیں، یہ آدمی اور یہ آدمی اور یہ آدمی، 3 رشتے آئے ہیں، میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آئی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو کنجوس ہے، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا یہ ہر وقت لاٹھی اپنے کندھے کے اوپر رکھتا ہے، یہ تیسرا جو ہے یہ قابل برداشت ہے جی. تو شوہر کے لیے یہ تینوں 2 چیزیں جو ہیں یہ انتہائی، جس طرح یہ دلہنوں میں آپ نقص تلاش کرتے ہیں، شوہر کے لیے یہ دونوں چیزیں نقص والی ہیں کہ وہ کنجوس ہو اور ہر وقت وہ کندھے کے اوپر لاٹھی رکھتا ہو اور گھر والوں کے لیے عذاب بنا ہوا ہو اور اپنی بیوی کے لیے عذاب بنا ہوا ہو. یہ اللہ کے رسول نے ہدایت. آپ نے فرمایا خوشبو کے تحفے کو رد نہ کیا کرو، یہ خوشی اور زینت لانے والی چیز ہے. یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پسند فرمایا ہے. تو جانوروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے قرآن نے کہا ہے لِتَرْكَبُوهَا، تاکہ ان کے اوپر تم سوار ہو، وَزِينَةً، اور یہ زینت ہیں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَيَخْلُقُ مَا لَا، بڑی بات کہی گئی ہے جی، اس میں بڑی بات کہی گئی ہے اس لیے کہ اس زمانے میں اگر کوئی کہتا بلال سے یا آل یاسر سے یا کسی صحابی سے جناب کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوہے کا ایک کمرہ ہو کر وہ ہوا میں اڑے گا اور اس میں سینکڑوں آدمی سوار ہوں گے، تو شاید اس وقت کوئی اعتبار ہی نہ کرتا. اس وقت کوئی کہتا جناب کہ ایک ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا آدمی بات کرے گا، درمیان میں کوئی وائر بھی نہیں ہوگی، تار بھی نہیں ہوگی، اس کی آواز بھی سنائی دے گی اور اس کی شکل بھی دکھائی دے گی، شاید کوئی یقین نہ کرتا. تو اللہ پاک نے فرمایا ہے ابھی اور بہت ساری ترقیاں ہونی ہیں، ابھی اور بہت ساری چیزیں آنی ہیں. جس طرح اس وقت لوگ اعتبار نہیں کرتے تھے، آبادی بڑھ رہی ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے، وسائل کہاں سے آئیں گے؟ وسائل نہیں بڑھ رہے، فی ایکڑ پیداوار نہیں بڑھ رہی، ایسے ایسے بیج آ گئے ہیں جہاں سے پتہ نہیں کتنی فصل کئی گنا بڑھ گئی ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ سواری کے لیے بھی ہم بہت ساری ایسی چیزیں لا رہے ہیں، جس میں اللہ پاک نے فرمایا، دیکھیں قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ ایسی چیزیں ہم لا رہے ہیں جن چیزوں کو
وَيَخْلُقُ وہ پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ مَا لَا تَعْلَمُونَ جن کو تم نہیں جانتے. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بار برداری کی اب تو خچر ہیں، اب گھوڑے ہیں، اب اونٹ ہیں، لیکن اس کے بعد ریل گاڑیاں آئیں گی، اس کے بعد بحری جہاز آئیں گے، اس کے بعد ہوائی جہاز آئیں گے. تمہیں پتہ نہیں ہے، اس وقت تو پتہ نہیں تھا. تو یہ آیت اس بات کا بھی پتہ دیتی ہے ابھی اور پتہ نہیں کتنی چیزوں نے جہاں پیدا ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کرنا ہے. جب تک یہ جہان موجود ہے اور اللہ موجود ہے، اللہ انسان کی ضرورتوں کی تکمیل فرماتا رہے گا. اس بات پر انسان کو اعتبار اور ایمان رکھنا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ پاک ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. اللہ پاک دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما. اللہ دین و دنیا کے ہر قسم کے نقصان سے محفوظ فرما. اللہ ماہ مبارک کی مبارک ساعتوں سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اللہ سستی سے بچا، کاہلی سے بچا. اپنے قرآن کو پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما. اپنے قرآن کو سمجھنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما. اللہ پاک اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے نظام کو نافذ ہوتا ہوا ہماری آنکھوں کو دکھا. اللہ پاک ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اللہ پاک ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا. اللہ قرآن مجید کے ساتھ مرتے دم تک تعلق قائم رکھنے کی سعادت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.